اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ وہ انسان جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر صلح کرواتا ہے اور نیکی کی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس نے بیان کیا کہ میں نے آپ سے نہیں سنا کہ جھوٹ بولنے میں جیسا کہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں اجازت دی ہو، البتہ 3 چیزوں میں اجازت دی ہے: لڑائی اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے، اور آدمی کا اپنی بیوی سے بات کرنا، اور عورت کا اپنے خاوند سے گفتگو کرنے میں جھوٹ بولنا۔ اور لیس الکذاب جو حدیث پاک کے لفظ ہیں، تو اس سے مراد یعنی کہ وہ آدمی جو جھوٹا نہیں ہے۔ تو علامہ طبری اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ان جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، مگر دوسرے بعض فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا تو ہر جگہ حرام ہے۔ جہاں پر جھوٹ بولنے کا جواز معلوم ہوتا ہے وہاں مراد یہ ہے کہ متکلم معنی بعید مراد لے رہا ہو اور مخاطب معنی قریب مراد لے رہا ہو، جیسا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو رستہ میں کسی نے پوچھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا تھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ مجھے رستہ بتانے والا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رستے کا کہا وہ جنت مراد تھا، اس سے مراد جنت کا رستہ تھا، اور مخاطب جس سے بات کر رہے تھے وہ یہ سمجھا کہ مدینہ منورہ کے رستے بتانے والا ہے یہ شخص۔ یہاں پر اس کی 3 مثالیں دی جاتی ہیں جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں: یصلح بین الناس فیمنی خیرا، جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے تو اب تیسرا آدمی ان دونوں کے باہم بغض و عناء کو دور کرنے اور ان میں صلح کروانے کے لیے ایک دوسرے کی طرف اچھی بات پہنچائے تاکہ وہ دونوں صلح اور دوستی پر آمادہ ہو جائیں۔ اور جو دوسری مثال ہے الحرب، و حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لڑائی کے موقع پر دشمن کو اصل صورتحال سے بے خبر رکھنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا جائے اور دشمن کو دھوکہ میں رکھا جائے تاکہ فتح حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اور تیسری جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں وہ ہے کہ حدیث المرات زوجہا، مرد کی بات اپنی بیوی سے، کہ جب گھریلو زندگی کو صحیح طرح کرنے کے لیے خاوند کو بیوی سے یا بیوی کو خاوند سے کچھ غلط بیانی کی ضرورت پڑے کہ اس کے بغیر زندگی تلخ ہونے کا خطرہ ہو، تو اب اس موقع پر بھی شریعت نے بقدر ضرورت جھوٹ کی اجازت دی ہے۔